أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ یہ آیت جو پڑھی ابھی میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 56 یعنی آیت استخلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں دین اسلام کی تمکنت اور استحکام کے لیے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرماتا ہے کہ اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ بنا دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ ان کے اس دین کو ان کے لیے مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے تو پھر ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ سامعین کرام، یہ جو آیت استخلاف ہے اس کے متعلق
بانی جماعت حق معدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحات 359 تا 360 حاشیہ 11 نمبر پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے تم میں سے بعض نیکوکار ایمانداروں کے لیے یہ وعدہ ٹھہرا رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین پر اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفے کرے گا، انہی کی مانند جو پہلے کرتا رہا ہے، اور ان کے دین کو جو ان کے لیے اس نے پسند کر لیا ہے یعنی دین اسلام کو زمین پر جما دے گا اور مستحکم اور قائم کر دے گا، اور بعد اس کے کہ ایماندار خوف کی حالت میں ہوں گے، یعنی بعد اس وقت کے کہ جب باعث وفات خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ خوف دامنگیر ہوگا کہ شاید اب دین تباہ نہ ہو جائے، تو اس خوف اور اندیشہ کی حالت میں خدائے تعالی خلافت حقہ کو قائم کر کے مسلمانوں کو اندیشہ ابتری دین سے بے غم اور امن کی حالت میں کر دے گا۔ وہ خالصاً میری پرستش کریں گے اور مجھ سے کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ تو ظاہری طور پر بشارت ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مگر جیسا کہ آیات قرآنیہ میں عادت الہیہ جاری ہے، اس کے نیچے ایک باطنی معنی بھی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ باطنی طور پر ان آیات میں خلافت روحانی کی طرف بھی اشارہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر یک خوف کی حالت میں کہ جب محبت الہیہ دلوں سے اٹھ جائے اور مذاہب فاسدہ ہر طرف پھیل جائیں اور لوگ روبے دنیا ہو جائیں اور دین کے گم ہونے کا اندیشہ ہو، تو ہمیشہ ایسے وقتوں میں خدا روحانی خلیفوں کو پیدا کرتا رہے گا کہ جن کے ہاتھ پر روحانی طور پر نصرت اور فتح دین کی ظاہر ہو، اور حق کی عزت اور باطل کی ذلت ہو، تا ہمیشہ دین اپنی اصلی تازگی پر عود کرتا رہے اور ایماندار ضلالت کے پھیل جانے اور دین کے مفقود ہو جانے کے اندیشہ سے امن کی حالت میں آ جائیں۔ سامعین کرام، اس آیت جو ہے سورۃ نور کی آیت نمبر 56، اس آیت کے مطابق امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ جن کو خلیفے بنائے گا وہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہوں گے، نہ کہ کسی مسیح موعود کے یا کسی مسیح موعود کے یا کسی مجدد کے۔ یہ بھی خلفاء ہیں امت محمدیہ میں مبعوث آنے والے، یعنی مسیح موعود، مسلم موعود یا کوئی مجدد، سارے جو ہیں، لیکن اس آیت کے مطابق یعنی آیت نمبر 56 جو ہے سورۃ نور کی آیت، استخلاف کے مطابق جو امت محمدیہ میں اللہ خلیفے مبعوث فرمائے گا وہ سب کے سب محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہوں گے، کسی اور کے نہیں ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے محمدی خلفائے راشدین کے بعد جن خلفاء کا ذکر فرمایا ہوا ہے وہ روحانی خلفاء ہیں، یعنی امت محمدیہ میں یہ جتنے مجددین ہیں یہ سارے وہی روحانی خلفاء ہیں جن کا ذکر حضور صاحب نے اپنی کتاب جو ہے براہین احمدیہ، جس کا حوالہ ابھی میں نے پڑھا ہے، اور اس میں حضور صاحب نے روحانی خلفاء کا ذکر، روحانی خلافت کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ وہی مجددین کی خلافت ہے، اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اس کا بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب شہادت القرآن میں سورۃ نور کی آیت نمبر 56 کا حوالہ دے کر وہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات پر بحث کی ہوئی ہے، روشنی ڈالی ہوئی ہے۔ اور اسی سلسلہ مجددین کا یا خلفائے علی منہاج نبوت کا جو جاری ہے امت محمدیہ میں، اسی سلسلے کے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام جو ہیں وہ 13ویں خلیفے، یعنی 14ویں صدی کے سر پر 13ویں خلیفے اللہ تعالیٰ نے معمور فرمائے تھے۔ اب بلائے قادیان جو ہے
میں آپ کو ضمن بتا دیتا ہوں کہ سورۃ نور کی آیت نمبر 56 کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے کھلواڑ کیا ہوا ہے۔ اپنی پاپائیت یا یزیدیت جو انہوں نے 1914 سے جماعت احمدیہ کی قیادت پر قبضہ کر کے یا مرزا غلام صاحب کی جماعت پر قبضہ کر کے انہوں نے وہ شروع کی ہوئی ہے، دراصل یہ تو بلائے قادیان ہے، یعنی وہی بلائے دمشق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام ہوا تھا۔ یہ قادیان وہ دمشق کا مثیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب ازالہ وہاں میں بیان فرما دی ہے۔ گزشتہ خطبات میں اس کا بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر کر چکا ہوں۔ تو یہ جو پاپائی سلسلہ یا بلائے قادیان کا سلسلہ جو 1914 سے شروع ہوا ہے، یہ جو لوگ ہیں اپنی پاپائیت کو یہ مجرم خلافت علی منہاج نبوت اور قدرت ثانیہ کا رنگ دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اس پر رنگ دیتے پھر رہے ہیں۔ اور مقصد ان کا یہ ہے کہ لوگ ہماری جو مذہبی گدی انہوں نے بنائی ہے 1914 سے، یہ بلائے قادیان نے مذہبی اقتدار کی جو گدی انہوں نے بنائی ہے تاکہ لوگ اس کے آگے کوئی اعتراض نہ کر سکیں، مروب ہو جائیں اس سے کہ یہ تو قدرت ثانیہ کے مظاہر ہیں، یہ تو خلفائے علی منہاج نبوت ہیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کا میں ابھی پہلے بھی خطبات میں ذکر کر چکا ہوں، اور میں ابھی آج اس خطبہ جمعہ میں تھوڑا سا میں ذکر کروں گا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو آیت استخلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جن خلفاء کا وعدہ فرمایا ہے، تو یہ مرزا غلام صاحب کے بعد بھی، کیونکہ مرزا غلام صاحب تو خود 13ویں خلیفہ ہیں اسی سلسلے کے، مرزا غلام صاحب کے بعد بھی وہی خلفائے علی منہاج نبوت کا سلسلہ اللہ جاری فرما دیتا۔ تو یہ سب جھوٹ ہے، اور یہی سامعین کرام وہ جرائم اور بدعتیں ہیں یا غلطیاں ہیں جن کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو چلہ ہوشیار پور میں ایک ذکی غلام، ایک نشان رحمت کی بشارت دی تھی، جسے ملہم نے مسلم موعود کا نام دیا تھا۔ سامعین کرام، آج پھر میں وہی سوال نمبر 9 جو ہے، جس کا میں گزشتہ خطبات میں جواب دیتا چلا آ رہا ہوں، کیونکہ سوال نمبر 9 بڑا اہم سوال ہے۔ جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یا بتاتا رہا ہوں کہ کسی قبرستانی جماعت کے معترض نے یا سوال کنندہ نے یہ سوال تحریری طور پر اس سازش کی طرف لے کر بھیجا تھا۔ آج میں پھر اس سوال کو دوبارہ سامعین کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ ان کے ذہن میں بات یہ تازہ ہو جائے کہ میں کس سوال کے حوالے سے یہ خطبات کا سلسلہ یا آج کا خطبہ بھی جواب دے رہا ہوں۔ معترض کہتے ہیں یا لکھتے ہیں، حضرت مسیح موعود سامنے رسالہ الوصیت میں دوسری قدرت کی مثالیں دیتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی، جن کے بعد حضرت یوشع بن نون خلیفہ ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی، جن کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی، جن کے بعد بھی خلافت جاری ہوئی۔ تو پھر حضرت مرزا صاحب کے بعد جاری ہونے والی خلافت پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے؟ چونکہ اس سوال میں رسالہ الوصیت میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے اس کے حوالے سے یہ سوال اٹھایا گیا ہے۔ تو اور یہ جو خلافت الی منہاج نبوت کا سلسلہ ہے آسم کے بعد اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا، اس کے حوالے سے یہ اعتراض کیا گیا ہے یا سوال اٹھایا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ بڑا اہم سوال تھا، اسی لیے میں اس پر مسلسل خطبات میں اس سوال کے حوالے سے جواب دیتا چلا آ رہا ہوں۔ سامعین کرام، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سوال کنندہ کہہ رہا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی خلافت جاری ہوئی تھی، کوئی ایسی خلافت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی جاری نہیں ہوئی۔ یہ سب بے بنیاد باتیں، جھوٹی باتیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے بیچارے کو، اللہ تعالیٰ اس کو خاص اپنی قدرت کے ساتھ یہودیوں کے شر سے بچا کر پھر کسی اور جگہ پر لے گیا، جہاں پر اس نے اپنی طویل زندگی گزاری، اور گزار کے وہ فوت ہوئے۔ تو کہاں اس کے بعد خلافت کا کوئی سلسلہ اس نے جاری کیا تھا؟ تو میں اس سوال کے حوالے سے پھر میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ آیت استخلاف سورۃ النور کی آیت نمبر 56 ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب شریعت نبی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیا دین اسلام لائے تھے. ایت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے آسم سے آپ کے بعد آپ کے دین اسلام کی تمکنت اور استحکام کے لیے خلفاء مبعوث کرنے کا وعدہ فرمایا ہوا ہے، یعنی اس ایت میں، ایت استخلاف میں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب آپ علیہ السلام کے تابع غلام نبی تھے، امتی نبی تھے، اور وہی سلسلہ جس کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر امت کو خبر دی ہوئی ہے کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر صدی کے سر پر، اس صدی میں جو میرے دین میں، دین اسلام میں غلطیاں بدعتیں پڑیں گی، خرابیاں لوگ پیدا کریں گے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی تجدید کے لیے ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ کسی مومن کو مبعوث فرما کر ان کی اصلاح فرما دیا کرے گا. اور یہ سلسلہ قیامت تک ہے. یہ نہیں ہے کہ 13ویں صدی تک تھا یا 14ویں صدی تک تھا، آگے یہ سلسلہ بند ہوگا، نہیں، قیامت تک یہ سلسلہ ہے. اور یہ بھی فتویٰ حکم و عدل حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنی کتابوں میں بار بار، ایک دفعہ نہیں سینکڑوں دفعہ فرمایا ہوا ہے کہ یہ جو تجدیدی سلسلہ آسم کے بعد امت محمدیہ میں جاری ہے، یا جس کا اللہ تعالیٰ نے آسم سے وعدہ فرمایا تھا، یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے، جاری رہے گا. کیونکہ لوگ نفس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، نفس انسانوں سے غلطیاں کراتا ہے، نفس انسانوں کو گمراہیوں کی طرف لے جاتا ہے. تو ان گمراہیوں سے، ان غلطیوں سے نکلنے کے لیے ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو، یعنی دین اسلام کو مصفہ رکھنے کے لیے اس قسم کی غلطیوں کی، اس قسم کی گمراہیوں کی اصلاح کرتا رہے. یعنی ہر صدی میں جو اس قسم کی غلطیاں پڑ جائیں یا گمراہیاں پیدا ہو جائیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان کی تجدید کے لیے اس صدی کے سر پر کسی مومن کو مبعوث فرما کر ان کی اصلاح فرماتا رہے. اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نہ کوئی نیا دین لائے تھے، نہ آپ علیہ السلام پر یہ ایت استخلاف سورۃ نور کی ایت نمبر 56 نازل ہوئی تھی. آپ تو آسم کے ایک تابع غلام نبی تھے، اور آپ تجدید اسلام کے لیے مامور ہوئے تھے، اور آپ نے زبردست تجدید کی، اور ایسی زبردست تجدید کی کہ آپ کو اس تجدید کی وجہ سے مطلب کہ آخری 1000 سال کا، یعنی الف آخر جو ہے اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا کہ آپ نے مطلب کہ اس طریقے سے تجدید کی ہے اسلام کی. تو آپ تو خود آسم کے 13ویں خلیفہ تھے، اسی خلافت علی منہاج نبوت کے سلسلے کے، اور جس کا آغاز حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے امت محمدیہ میں، یعنی دوسری صدی کے سر پر یہ شروع ہوا تھا. تو سامعین کرام، آج کا خطبہ جمعہ جو ہے، اس کا موضوع بھی یہی ہے کہ حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے رسالہ الوصیت اور ایت استخلاف کی حقیقت. یہ حصہ دہم ہے، یعنی یہ جو میں سوال نمبر 9 کے جواب میں خطبات کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، جواب دیتا چلا جا رہا ہوں خطبات میں، یہ ان خطبات کا حصہ جو دہم ہے. اور اس کا سب ٹاپک اس طرح ہے کہ ایت استخلاف میں نیک اور صالح مومنوں سے خلیفہ بنانے کا وعدہ فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، نہ کہ کاذبوں اور بد کردار لوگوں کے ساتھ کوئی وعدہ. اور یہ بھی یاد رکھیں سامعین کرام کہ سوال نمبر 9 کے جواب کے حوالہ سے خاکسار کا آج کا خطبہ جمعہ اس حوالہ سے، یعنی سوال نمبر 9 کے جواب کے حوالے سے آج کا خطبہ جمعہ آخری جمعہ ہوگا. اس کے بعد میں یہ جو ایت استخلاف ہے یا سوال نمبر 9 ہے، اس کے حوالے سے میں کوئی خطبہ میں، کسی خطبے میں ذکر نہیں کروں گا، کیونکہ آج کے جمعہ کے ساتھ یہ پورے 10 خطبے ہو جائیں گے اس سوال نمبر 9 کے جواب میں. اور ان کا آغاز 26 اپریل 2019 کو میں نے خطبہ سے کیا تھا، وہ حصہ اول تھا. اس کے بعد ماہ رمضان آ گیا، تو 4 خطبات پھر ماہ رمضان کے حوالے سے موضوعات جو میں منتخب کیے، ان کے حوالے سے میں نے ماہ رمضان میں 4 خطبے دیے تھے. تو ماہ رمضان کے بعد، عید الفطر کے بعد، پھر میں نے اسی ایت استخلاف کے حوالہ سے سوال نمبر 9 کا جو میں نے جواب شروع کیا تھا وہ دیتا چلا آ رہا ہوں. اور آج کا خطبہ جمعہ
میرا ان خطبات کا سلسلے کا حصہ دہم ہے۔ سامعین کرام، اگر ہم فرض کر لیں کہ سورت نور کی آیت 56 یعنی آیت اسراف حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر نازل ہو جاتی، یعنی فرض کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، پہلے تو میں بتا چکا ہوں کہ نہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی، نہ مرزا غلام صاحب علیہ السلام نیا کو دین لائے، وہ تو عاصم کے امتی غلام نبی تھے، مجدد موعود تھے، اور امام مہدی اور مسیح موعود کی پیشیوں کے مصداق تھے، تو آپ تجدید اسلام کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ میں فرض کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ سورت نور کی آیت 56 یعنی آیت استخلاف حضرت مرزا غلام احمد السلام پر بھی نازل ہو جاتی، اور اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ کے بعد خلفائے راشدین کے سلسلہ کو قائم کرنے کا وعدہ فرما دیتے، یعنی خلافت علی منہاج نبوت کا سلسلہ جو عاصم کے بعد شروع ہوا ہے، جو حضرت موسیٰ السلام کے بعد شروع ہوا ہے، اس قسم کا کوئی سلسلے کا آپ سے وعدہ فرما دیتے، اور مزید برآں آپ علیہ السلام یعنی اس وعدہ کا آپ کے بعد جو اللہ نے خلفاء کھڑے کرنے تھے، اس کا آپ علیہ السلام اپنی رسالہ الوصیت میں بھی ذکر فرما دیتے۔ میں فرض کے طور پر میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو جاتا، تب بھی خلفاء بنانے کا یہ وعدہ تو امت یا جماعت کے نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، نہ کہ کاذبوں اور بد کردار لوگوں کے ساتھ۔ یہ یاد رکھیں کہ نیک لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کو اللہ خلیفے چنتا ہے، خلیفے بناتا ہے، مامور فرماتا ہے، یعنی غلط قسم کے لوگ، فراڈی قسم کے لوگ، جعل ساز قسم کے لوگ جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، دنیا دار، یعنی ایسے لوگ جن پر نفس ان کا غالب آ جاتا ہے اور شیطان کے پیچھے وہ چلتے ہیں، اس قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خلفاء نہیں مبعوث فرمایا کرتا۔ سامعین کرام، آج سے پہلے خاکسار مرزا بشیر الدین محمود احمد کی 8 کذب بیانوں اور فراڈوں کا ذکر کر چکا ہے، یعنی اس سے پہلے جو خطبات میں نے دی ہیں ان میں مرزا بشیر الدین محمود احمد کی 8 کذب بیانیاں یا جعل سازیاں، دھوکہ دیاں، کوئی بھی نام دے لیں، ان کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ آج میں ان کی کذب بیانی یا دھوکہ دہی یا فراڈ کہہ لیں نمبر 9 اور 10 کا ذکر کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ 8 جو میں نے پہلے کذب بیانیوں مرزا بشیر الدین محمود احمد کی بیان کی ہوئی ہیں یا جن کا ذکر کیا ہوا ہے، میں ان کا اختصار کے ساتھ ذکر کر دوں تاکہ گزشتہ جو 8 کذب بیانیاں مرزا بشیر الدین محمود احمد کی گزشتہ خطبات میں، وہ آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائیں۔ نمبر 1، مرزا بشیر الدین محمود احمد کا کذب اور فراڈ نمبر 1، یعنی قدرت ثانیہ کے حوالہ سے مقام ظہور قدرت ثانیہ کا جھوٹا بورڈ لگانے کی جعل سازی اور فراڈ۔ نمبر 2، مرزا بشیر الدین محمود احمد کا کذب اور فراڈ نمبر 2، یعنی الوصیت میں مذکورہ 40 مومنوں کے انتخاب سے متعلقہ جعل سازی اور فراڈ۔ نمبر 3، مرزا بشیر الدین محمود احمد کا کذب اور فراڈ نمبر 3، انبیاء کی بعثت کے سلسلہ میں بشیر الدین محمود احمد کی کذب بیانی اور جعل سازی۔ نمبر 4، مرزا بشیر الدین محمود احمد کا کذب اور فراڈ نمبر 4، مجددین کی بعثت کے حوالہ سے مرزا بشیر الدین محمود احمد کی کذب بیانی اور جعل سازی۔ نمبر 5، مرزا بشیر الدین محمود احمد کا کذب اور فراڈ نمبر 5، یعنی باپ کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ نہیں ہو سکتا کے سلسلے میں بشیر الدین محمود احمد کی کذب بیانی اور قول و فعل میں تضاد۔ نمبر 6، مرزا بشیر الدین محمود احمد کا کذب اور فراڈ نمبر 6، موعود ذکی غلام یا مسیل مبارک احمد یا مسلم موعود کی پیدائش کے سلسلے میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے 2 متضاد بیانات اور ان کی اس سلسلے میں دھوکہ دہی اور فراڈ۔ نمبر 7، مرزا بشیر الدین محمود احمد کا کذب اور فراڈ نمبر 7، پیشگوئی مسلم موعود کے حوالہ سے خواب دیکھنے سے پہلے اور خواب دیکھنے کے بعد بیانوں میں تضاد کی دھوکہ دہی، کذب بیانی یا جعل سازی۔ نمبر 8، مرزا بشیر الدین محمود احمد کا کذب اور فراڈ نمبر 8، الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے حوالہ سے سامعین کرام پیشگوئی کے مصداق کو دعویٰ نہ کرنے اور یہ الہامی پیشگوئی غیر معمور کے متعلق ہونے کی مرزا بشیر الدین محمود احمد کی دھوکہ دہی اور فراڈ۔
یہ 8 بشیر الدین محمود احمد کی کس بیانیاں، جال سازیاں، فراڈ جو ہیں، خاکسار گزشتہ خطبات جمعہ جو ہیں میرے 9 ہیں، اسی مطلب کہ ایت استخلاف کے حوالے سے میں ان میں اس کا تفصیل کے ساتھ بار بار ذکر کر چکا ہوں اور بتا چکا ہوں اپنے احمدی بھائیوں کو کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی خلافت الی منہاج نبوت کا کوئی وعدہ نہیں فرمایا، کیونکہ آپ ایک امتی غلام نبی تھے اور آپ اسلام کی تجدید کے لیے مامور ہوئے تھے اور عام سم کے غلام تھے. جیسا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے. تو وہ تو بار بار اپنے منظوم کلام میں، اپنے ملفوظات میں، اپنی تحریروں میں اس کا اظہار بانگ بلند کرتی ہیں کہ میں نے جو کچھ بھی پایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی غلامی اور آپ میں فنا ہو کر میں نے سب کچھ پایا. تو آپ وہی جو ایت ہے سورۃ نور کی ایت نمبر 56 ایت اختلاف میں جن خلفاء کا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا تھا، اسی خلافت الی منہاج نبوت کے سلسلے کے آپ 13ویں خلیفہ تھے امت محمدیہ میں. 14ویں صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا تھا. اچھا، اب میں 8 یہ جو گزشتہ فراڈ تو تھے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے، یا جال سازی یا کس بیانی، اس کے بعد میں آج مزید 2 کس بیانیوں اور فراڈوں یا دھوکہ دیوں کا اب میں ذکر کرتا ہوں آپ لوگوں کے آگے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. سامعین کرام، مرزا بشیر الدین محمود احمد کا کذب اور فراڈ نمبر 9. وہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے مساوات اسلام کے حوالہ سے یہ اس کی تضاد بیانی یا دھوکہ دہی ہے، یا اس کا جال سازی کہہ لیں، یا لوگوں کو مطلب کہ انہوں نے لوگوں کے آگے مطلب کہ بیان مختلف دے کے جھوٹ بولے مساوات اسلام کے حوالے سے. پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سورۃ صف کی ایت نمبر 3 اور 4 میں مومنوں کو مخاطب ہو کر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. ان آیات میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. اللہ کے نزدیک یہ بڑا گناہ ہے، کابورا مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یعنی اللہ کے نزدیک یہ بڑا گناہ ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں. تو مرزا بشیر الدین محمود احمد جو مساوات اسلام کے حوالے سے اپنے تقریروں میں جھوٹ بولتا رہا اور لوگوں کو درس دیتا رہا کہ بالکل اسلام میں تو ایک مساوات ہے اور ہم بھی اس کے نمائندے ہیں، یعنی مساوات اسلام کے نمائندے ہیں. تو ان کا ایک مشہور شعر ہے اس حوالے سے. اپنے شعر میں وہ کہتے ہیں، مساوات اسلام قائم کرو تم، مساوات اسلام قائم کرو تم، رہے فرق باقی نہ شاہ و گدا کا. تو اس شعر میں بھی وہ اسی مساوات اسلام کا وہ درس دیتے ہیں کہ ہم اسی مساوات اسلام کو مرزا غلام صاحب کی جماعت میں قائم کریں گے، اور اس طرح ہم مساوات قائم کر دیں گے کہ فقیر اور بادشاہ کا، شاہ اور گدا کا کوئی فرق نہیں رہے گا، لوگوں میں سب تقریباً برابر ہو جائیں گے. تو سامعین کرام، یہ بھی ان کا ایک کس بیانی تھی، یہ بھی ان کا ایک جھوٹ اور فراڈ ہے. لوگوں کو دھوکہ دیا انہوں نے، اس قسم کے شعر لوگوں کے آگے پڑھ کر اپنی تقریروں اور تحریروں میں بھی اس قسم کی باتیں مساوات اسلام کی کر کے لوگوں کو گمراہ کیا تھا. جبکہ یہ شدید قسم کا فرق اور امتیاز پیدا کرنے والے جماعت احمدیہ میں یہ لوگ ہیں. مرزا غلام صاحب کی یہ اولاد ہے، انہوں نے اتنا زیادہ انسانوں میں فرق پیدا کیا مرزا غلام صاحب کی احمدیت میں یا احمدیوں میں کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. پہلی قوموں میں اتنا کسی
مطلب کہ کسی خدا کے بندے نے یا کسی مجدد نے یا کسی ولی نے یا کسی حتیٰ کہ ایون کسی ملوک نے بھی اس قسم کا فرق اپنے امت میں یا اپنی جماعت میں نہیں پیدا کیا جتنا مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں نے مرزا غلام صاحب کی ماننے والوں کے درمیان پیدا کیا ہوا ہے۔ میں آپ لوگوں کو ذاتی بتانا چاہتا ہوں تجربہ میرا کہ خاکسار طویل عرصہ ربا میں رہا ہے۔ آج کل تو اس کو آفیشلی چناب نگر کہتے ہیں، تو اس کا بنیادی اصل نام جو ہے ربا ہی ہے۔ میں 69 میں مطلب کہ 9th کلاس میں ربا میں تعلیم الاسلام ہائی اسکول میں نے داخلہ لیا تھا، وہاں پہ میں آ گیا تھا۔ تو ایک لمبا عرصہ پھر میں جرمنی آنے سے پہلے وہیں پہ میں رہا ہوں، اور مجھے اچھی طرح پتہ ہے، میں جانتا ہوں ربا کے لوگوں کے متعلق کہ ان میں قدم قدم پر ربا کے باسیوں میں فرق اور امتیازات ڈالے گئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ربا میں یا چناب مگر میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ مطلب ایک تو فیملی مغلیہ خاندان کی ہے، یہ مطلب کہ شاہوں کی فیملی، بادشاہوں کی فیملی کہہ لیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے قبضہ میں مذہبی اقتدار ہے، یا مرزا غلام صاحب کی جماعت پر قبضہ کرنے کے بعد مرزا بشیر الدین محمود نے ایک مذہبی اقتدار، ایک مذہبی گدی جو بنائی ہے، یہ اس کے وہ لوگ ہیں، نمائندے ہیں۔ تو آپ دیکھیں ربا میں جا کے کہ ریلوے لائن جو ہے اس کے ایک طرف غریب ہیں، یعنی جس طرف فیکٹری ایریا ہے یا غلم منڈی ہے، تو دوسری طرف جو ہے دارالصدر ہے، محلہ ہے، اس کے بھی کئی حصے ہیں۔ تو وہاں پہ دارالصدر میں گول بازار کے ساتھ ان لوگوں کی کہ دیکھیں مکانات اور ان کی کوٹھیاں دیکھیں، ان کا سسٹم دیکھیں، وہاں پہ ہر کوٹھی محل کے آگے ایک گارڈ کھڑا ہوا ہے۔ تو وہاں تو انہوں نے ایسے ہی جیسے یورپ میں مطلب کہ جنتیں بنی ہوئی ہیں، تو اس قسم کا انہوں نے ماحول اپنے اسٹیبلش کیا ہوا ہے۔ تو دوسری طرف مطلب جو ریلوے لائن کی دوسری طرف لوگ جو ہیں رحمت بازار کی طرف جو محلے ہیں سارے وہ بیچارے وہاں پر ان کے جو ملازمین ہیں، مثال کے طور پر صدر انجمن احمدیہ کے ملازمین جو ہیں، یا وکالت میں جو دفتر ہے ان کا، یا وقف جدید، سارے جو ان کے ملازمین ہیں جو ان کی بڑی کم تنخواہ پر وہ زندگی بیچارے گزارتے ہیں، وہ رہتے ہیں۔ کوئی ان کا جو ان کی طریقہ زندگی ہے وہ بڑا معمولی سا ہے بیچاروں کا، وہ وقف ہو جاتے ہیں، اللہ کے نام پر اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں، پھر ساری زندگی معمولی گزارا الاؤنس پر وہ خدمت دین کرتے رہتے ہیں، مرزا غلام صاحب کی احمدیت کی خدمت، اسلام کی خدمت۔ تیسری قسم کے لوگ ہیں بیچارے کمی چھوٹے لوگ، کوئی مطلب کہ موچی ہے، کوئی دھوبی ہے، اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں بیچارے وہ سارے ہیں وہاں پہ، اس قسم کی انہوں نے اپنی دکانیں، اپنا جو پیشہ ہے ان کا اس کے مطابق کھولی ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے اس قسم کے لوگوں کی، مطلب کہ وہ بھی مطلب شہر میں یا ٹاؤن میں ہوں۔ تو یہ تیسرا گروہ ہے، بڑے غریب لوگ ہیں یہ بیچارے۔ میں وہاں پہ رہا ہوں ان غریبوں میں، میرا خود غربت سے ہی تعلق تھا، میں بھی ایک غریب انسان تھا، بال اسٹوڈنٹ تھا، پڑھنے کے لیے آیا تھا ربا۔ تو میں ان کا اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ 3 قسم کے یہ طبقات ہیں ربا میں۔ تو یہ نعرے جو ہے مرزا بشیر الدین نظموں میں یہ لگاتا رہا ساری زندگی، مساوات اسلام قائم کرو تم، رہے فرق باقی نہ شاہ و گدا کا۔ تو انہوں نے، میں بتا رہا ہوں کہ قدم قدم پر طبقات پیدا کر دیے، چھوٹے بڑے ہونے کے، مطلب کہ غریب ہیں، غریب اور ان سے غریب ہیں، اور دوسری طرف یہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں مذہبی اقتدار ہے، مرزا غلام صاحب کی جماعت پر، جن کا ان کی رہائش، ان کا رہنا سہنا عجیب مطلب کہ بادشاہوں کی طرح ہے۔ تو علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ قادیان کی بھی یہی حال ہے، وہاں پر 313 درویش وہ پارٹیشن کے وقت انہوں نے وہاں پہ وہ رہائش اختیار کی تھی۔ آج میں وہاں سے مجھے فون بھی آتے ہیں لوگوں کے، اور درویشوں کی جو اولاد ہے، بعض لوگ فون بھی کرتے ہیں مجھے، تو بڑی اپنی دکھ بھری کہانیاں سناتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ظالم ہیں، مرزا بشیر الدین محمود احمد، اس نے نہ صرف یا اس کے جانشین نہ صرف درویشوں کو ذلیل کیا قادیان میں، وہ جو بیچارے وہ رہ گئے ادھر، تو وہ ظاہر ہے جب رہ گئے تو وہ رہ گئے، وہ ادھر پاکستان تو آ نہیں سکتے تھے، تو ان کو اور ان کی اولادیں آج تک وہ ذلیل اور رسوا ہوتی پھر رہی ہیں، وہ ان کو محکوم ایک قسم کی ایک محکوم رعایا
آج بھی جا کے وہاں پر دیکھیں، مجھے فون کرتے ہیں وہاں پہ درویش کی اولاد کرتی ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں چھوٹی سی بھی اگر ہم بات کر دیں، سوال کر دیں، ہم پر تھانوں میں جا کے رپٹیں درج کرا دیتے ہیں. یعنی وہ وہاں پر بشیر الدین محمود کی اولاد جو بھی ہے وہاں پہ رہتی، مرزا وسیم تو غالباً فوت ہو گیا ہے، اس کی آگے بچے یا جو بھی ہیں وہاں پہ، وہ یا وہاں پر جنہوں نے صدر انجمن بنائی ہوئی ہے، ناظران بنائے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں مجھے کہ ہم جب کوئی سوال کرتے ہیں یا کوئی بات کر دیتے ہیں تو ہمیں نہ صرف ہمیں ہمارا مقاطعہ بائیکاٹ کر دیتے ہیں قادیان میں، بلکہ ارد گرد جو تھانہ ہیں گورنمنٹ کیس، ان پر جا کے ہم پر کیس کر دیتے ہیں، جھوٹے سزائیں دلواتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو عقل اور سمجھ دے. بشیر الدین محمود کے دعوے مساوات اسلام قائم کرو تم، رہے فرق باقی نہ شاہ و گدا کا، جبکہ قادیان میں بھی ربا میں بھی قدم قدم پر انہوں نے فرق ڈالے ہوئے ہیں، امتیازات ڈالے ہوئے ہیں. تو اور علاوہ یہ تو ہے نا کہ ربا کی حالت ہے یا اپنا قادیان کی حالت ہے، وہ جو باسی ہیں انہوں نے تو زندہ لوگوں کو رکھیں ایک طرف، انہوں نے مردہ لوگوں میں بھی فرق ڈال دیے ہوئے ہیں. یعنی ربا میں جائیں، وہاں پہ بشتی مقبرہ جو ہے وہاں پہ دیکھیں جا کے، وہاں پر بھی ایک کتا خاص ہوگا، باقی دوسرے عام لوگ جو بسی ہیں وہ عام پڑے ہوئے ہیں بیچارے. تو وہاں پر بھی قبرستان میں بھی ان لوگوں نے یعنی مردوں میں فرق ڈالنے سے مطلب کہ یہ نہ چوکے، انہوں نے مردوں میں بھی یعنی جو مر گئے ان کا اس دنیا سے تعلق ہی ختم ہو گیا، ان میں تو کم از کم نہ فرق ڈالو. ان لوگوں نے قبرستانوں میں بھی فرق ڈال دیا کہ کچھ جو لوگ تھے امیر تھے یا مذہبی اقتدار جن کے ہاتھ میں ہے، مرزا غلام احمد صاحب کی اولاد، ان سے متعلق جو لوگ ہیں یعنی بشیر الدین محمود ہے یا اس کی اولاد ہے یا جو بھی اس خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے ربا کے بشتی مکرم میں آپ جا کے دیکھیں کتنا خاص بنا ہوا ہے. وہاں پہ کتنے خاص میں بھی فرق ہیں. آگے مرزا بشیر الدین محمود احمد اور وہ بڑے لوگ، پھر ان کے پیچھے اور لوگ، اکا دکا پھر خاندان سے باہر کے جو لوگ ہیں، بڑے مطلب کہ خاص ان کے مطیع اور غلام کی ذہنیت کے لوگ جو انہوں نے بڑی خدمت کی، ان کے نام نہاد جھوٹی خلافت جس کو کہتے ہیں، ہے تو برائے قادیان، جس کے استحکام کے لیے بڑی قربانیاں دی. اس قسم کی اکا دکا قبریں بھی وہاں پر ان لوگوں کی بھی انہوں نے کتنا خاص میں بنائی ہوئی ہیں، یہ تاثر دینے کے لیے کہ نہیں صرف خاندان مسیح موت کی قبر نہیں ہے اور لوگ بھی ہیں، جبکہ وہ کتنا خاص ہے ہی ان لوگوں نے اپنے لیے بنایا. اور دیکھیں دعوے یہ کرنا کہ مساوات اسلام قائم کرو تم، رہے فرق باقی نہ شاہ و گدا کا، قادیان کے باسیوں میں درویشوں کی جو اولاد ہے غریب بیچارے اور ربا کے جو باسی ہیں ان میں، اور خاندان مغلیہ جو جن کے ہاتھ میں مذہبی اقتدار ہے، ان کے درمیان زمین و اسمار کا فرق ہے، ان کی رہائش میں، ان کی بات چیت میں، ان کے اخلاق میں، ان کے کردار میں. تو کہاں مطلب کہ یہ مطلب کہ مساوات ان لوگوں نے قائم کی ہوئی ہے. قدم قدم پر انہوں نے تفرقے اور فرق ڈالے ہوئے ہیں، امتیاز ڈالے ہوئے ہیں، اور صرف زندہ لوگوں میں نہیں مردوں میں ڈال دیے. تو آپ رکھیں یاد کہ دعوے کرنے مساوات اسلام کے اور قدم قدم پر اور ایون کہ مردوں میں بھی فرق ڈال دینا. کچھ لوگ بڑے عظیم بڑے مرتے ہیں، بڑے عظیم معزز مرتے ہیں، اور کچھ عام مرتے ہیں بیچارے، وہ جو کتنا خاص سے باہر پڑے ہوئے ہیں بشتی مقبرہ میں. تو بہرحال یہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، تو اس قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے نا کہ فرض کر لیں اگر یہ آیت اس خلاف مرزا غلام صاحب پر نازل ہو جاتی اور مرزا غلام صاحب اس کا ذکر فرما دیتے ہیں، اس کا اپنا اس خلافت علی منہاج نبوت کا ذکر فرما دیتے ہیں کہ میرے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے خلفاء علی منہاج نبوت کے طور پر میرے جو مشن ہے اس کی استحکام اور تمکنت کے لیے بھی اللہ نے مجھے خلفاء کا وعدہ فرمایا ہے، اور اس کا آپ علیہ السلام رسالہ البسیط میں ذکر فرما دیتے. تب بھی اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے سامعین کرام صرف نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ ان کو خلیفہ بنانے کا وعدہ فرمایا ہوا ہے. یعنی سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں نیک اور صالح لوگوں کو خلیفہ بنانے کا وعدہ فرمایا ہوا ہے، نہ کہ ان کے ساتھ جو لوگ اپنے قول و فعل میں تضاد کے ساتھ ساتھ لوگوں کو دکھ دیتے تھے. یہ دکھ ہے نا، مثلا شعروں میں کہنا مساوات اسلام قائم کرو تم، رہے فرق باقی نہ شاہ و گدا کا، یہ دکھ ہے نا ایک مطلب کہ عمل کیا ہے، عمل بالکل ٹوٹلی اس کے برعکس ہے. یاد رکھیں اے میرے احمدی بھائیو، لوگ
جو دعوے کریں یعنی بات کریں اسٹیٹمنٹ دیں اور پھر ان کا جو عمل ہے ان میں جس انسان کی بات میں بیان میں اور اس کے عمل میں فرق ہو تو یاد رکھیں کہ بیان جو ہیں غلط ہو سکتے ہیں. کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی انسان کو نماز پڑھنی چاہیے, انسان کو روزے رکھنے چاہیے, یہ بڑا وہ شد و مت سے اس کی وہ تبلیغ کرے, بیان دیتا پھرے, جبکہ عملاً لوگ اس کو دیکھیں کہ نہ وہ نماز پڑھے اور نہ وہ روزے رکھے جب ماہ رمضان آئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل انسان کا جو ہے وہی سچی بات ہوتی ہے, وہی سچی گواہی ہوتی ہے. بیانات جو ہیں وہ جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بھی بعض لوگ بیان دے دیا کرتے ہیں. یہی بشیر الدین محمود احمد کا یہ حال تھا کہ بیان کچھ دیتا تھا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, مرعوب کرنے کے لیے, لیکن عمل اس کا اپنے بیانوں کے ٹوٹل خلاف تھا, اور عمل ہی سچ ہوا کرتا ہے. عمل یہ دیکھیں کہ بیان یہ ہے کہ مساوات اسلام قائم کرو تم, رہے فرق باقی نشہ ہو گدا کا. عمل یہ کہ نہ صرف زندہ جو احمدی ہیں ربا میں رہتے ہیں یا قادیان میں رہتے ہیں, ان کے رہنے سہنے میں زمین و آسمان کا فرق ڈالا ہوا ہے, اور اپنے اور عام احمدیوں میں, بلکہ قبرستانوں میں بھی کتے خاص بنا کر مردوں میں بھی تفریق پیدا کر دی کہ یہ اعلیٰ معزز مردے ہیں ایک طرف کتے خاص میں پڑے ہوئے, اور باقی جو باہر ہیں سارے عام موسی ہیں وہ بیچارے وہ عام مردے ہیں. یعنی کہ دیکھو کیا یہ مطلب کہ قول و فعل میں تضاد نہیں اس بندے کا, کیا یہ کس بیانی اور فراڈ نہیں یہ لوگوں کو آگے لوگوں کے آگے بولتا پھر رہا تھا. تو اس یاد رکھیں اس قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایت نور کی سورت نور کی آیت نمبر 56 میں خلفاء بنانے کا وعدہ نہیں فرمایا. نیک لوگوں کو, نیک مومنوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ انہیں خلیفے بنائے گا, اور وہ آسم کے خلیفے ہوں گے. اور یہ سارے جو پہلے خلفائے راشدین جو ہیں محمدی خلفائے راشدین وہ چارے خلیفے ہیں اللہ کے, مطلب کہ اس ایت سورت نور کے مطابق وہ خلیفے تھے, رشد و ہدایت یافتہ تھے. اللہ نے ان چاروں کو الہام کے ساتھ مأمور نہیں فرمایا تھا. ایون کہ ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی خلافت اعلی منہج نبوت تھی. حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی فتویٰ کے مطابق یا فرمان کے مطابق سر الخلافہ میں انہوں نے فرمایا. تو باقی تین جو خلیفے ہیں عمر, عثمان اور علی, یہ خلفائے راشدین تھے. صرف ان کی خلافتوں کو مرزا غلام صاحب نے ان کی خلافتوں کو خلافت اعلی منہج نبوت قرار نہیں دیا. یہ ہدایت یافتہ خلیفے تھے تینوں, اور یہ خلفائے راشدین تھے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو حضور سامنے اپنے رسالہ سر الخلافہ میں خلافت اعلی منہج نبوت قرار دیا ہوا ہے. تو میری بات یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خلافت راشدہ تو 30 سال کے بعد ختم ہو گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورت نور کی آیت نمبر 56 کے مطابق جو وعدہ فرمایا خلافت اعلی منہج نبوت کا عاصم سے, اس کا سلسلہ مجددین کے رنگ میں دوسری صدی کے سر پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی خلافت سے شروع ہو گیا. وہ دوسری صدی کے سر پر نا, اور وہ صدی کے خلیفہ بھی تھے اور مجدد بھی تھے پہلے. تو اس قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خلیفہ بناتا ہے, نیک لوگوں کو, متقیوں کو, اللہ سے ڈر رکھنے والے لوگوں سے. جاہلوں کو یا ایسے لوگوں کو جو دھوکہ دیتے پھریں ان کو خلیفے نہیں اس کے بنایا کرتا, یا جن کے قول و فعل میں تضاد ہو. 10واں جو اس کا ہے میں وہ جو کذب بیانی جو ہے مرزا بشیر الدین محمود کی, اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی کذب اور فراڈ نمبر 10 کے طور پر ان کی بدکاری سے متعلقہ ان کے جرائم کا ثبوت جگہ جگہ پر کتابوں میں لکھا اور پڑھا ہوا ہے. یاد رکھو اے میرے احمدی بھائیوں, خلیفے بنائے جانے والے لوگوں کا کردار اپنی قوم میں مثالی ہوا کرتا ہے. دیکھیں کہ جتنے بھی نبی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمائے یہ سارے اللہ کے خلیفے تھے. اصل خلیفے تو یہی ہوتے ہیں جن کو اللہ مامور فرماتا ہے, کھڑے کرتا ہے. تو اس کے بعد جو مجددین ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ مامور فرماتا ہے, اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے خلیفے ہوتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ یونس کی آیت نمبر 17 میں فرماتا ہے, کُلُّ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ
فقد لبثت فيكم عمرا من قبل افلا تعقلون۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے اس آیت میں، تو کہہ دے، یعنی جو کفار تھے، مشرکین تھے مکہ کے، تو کہہ دے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں اس یعنی قرآن وحی کی تلاوت تم پر نہ کرتا، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر آگاہ نہ کرتا اگر اللہ چاہتا۔ پس یقیناً میں اس یعنی رسالت سے پہلے ایک طویل عرصہ، طویل عمر تم میں گزار چکا ہوں، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی اس آیت میں یہ ہے کہ اے میرے بندے، ان سے پوچھ کہ کبھی پہلے اتنی ایک لمبی زندگی میں نے گزاری ہے تم لوگوں میں، کبھی میں نے جھوٹ بولا یا میرے کردار کے متعلق کوئی انگلی اٹھا سکتے ہو؟ کسی قسم کا کوئی ایسا الزام کسی نے مجھ پر لگایا ہو؟ یعنی اس قسم کے یہ جو معمور ہوتے ہیں دنیا میں، اللہ جن کو اللہ مبعوث فرماتا ہے، ان کی پہلی جو زندگیاں ہوتی ہیں وہ مصفح ہوتی ہیں۔ قوم ان کے کردار کے متعلق، ان کے اخلاق کے متعلق کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کس بندے کو کس مقام پر کھڑا کرنا ہے، کس کو معمور مقرر فرمانا ہے یا مبعوث فرمانا ہے۔ تو یہ جو سارے بندے ہوتے ہیں، یعنی جن کو اللہ نبی کے طور پر مبعوث فرماتا ہے یا مجدد کے طور پر فرماتا ہے، ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا اپنا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ بطور مصلح یا مجدد یا امتی نبی کے مأمور فرمانے والا ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی خاص طاقت سے ان لوگوں کو ان کے ماموریت سے پہلے ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ بھی تو نفس ہوتا ہے نا، لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ان بندوں کو کس مقام پر کھڑا کرنا ہے، بطور معمور میں نے ان کو مبعوث فرما دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور پھر ویسے بھی فطرتاً یہ نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیک ماں باپ کے گھروں میں یہ پیدا ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ بہرحال ان نیک لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی خاص قدرت کے ساتھ ان کی حفاظت فرماتا ہے ان کی بعثت سے پہلے۔ تو یہ جو مرزا بشیر الدین محمود احمد ہے، تو اب ہم جب اس کا دیکھتے ہیں صورتحال، تو اس کی تو ٹوٹلی اس کے بالکل خلاف ہے۔ اور اس کے متعلق تو شروع میں ہی نا 1906 میں ہی حضرت مرزا غلام صاحب کی زندگی میں ہی ان پر ایک بد کرداری کا الزام لگ گیا تھا، اور یہ ساری واقعات کتابوں میں لکھے گئے ہیں۔ تو اس میں بعض لوگ غصہ کرتے ہیں جب میں اس بات کی بات کا ذکر کرتا ہوں کہ وہ غصہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں غصہ کرنے کی بات نہیں ہے۔ دیکھو، مرزا بشیر الدین محمود احمد وہ کہتا تھا کہ میں خلیفہ اعلیٰ منہاج نبوت ہوں، ان کی خلافت کو یہ کہتا ہے، اور پھر اپنی خلافت کو ایت استخلاف جو ہے اس کا مصداق قرار دیتا ہے۔ پھر وہ حلفاً مسلم موعود ہونے کا، یعنی مسلم موعود ہونے سے مراد ہے کہ ذکی غلام مسیح الزمان یا نشان رحمت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے حلف کے ساتھ۔ تو جب وہ اتنا بڑا دعویٰ ہے اس کا، تو دعویٰ اس کا جھوٹا ہے، میں کہتا ہوں جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا ہے، اس الہامی پیشی مسلم موعود کا اس عاجز کو مصداق بنایا ہے۔ تو جب میں پھر مقابلتاً یہ باتوں کا ذکر کرتا ہوں تو اس میں غصہ نہ کیا کرے۔ آپ لوگوں کو چاہیے، انصاف کا بھی تقاضا یہ ہے کہ یہ جو لوگوں نے ان کے متعلق کتابیں لکھی، اس کے خاص اور خاص مریدوں نے اس پر بدکاری کے الزام لگائے، اور بلکہ اس کی اپنی اولاد نے لگائے، قریبی رشتہ داروں نے اس پر لگائے۔ تو وہ ساری زندگی اس 4 گواہوں کا فراڈ کرتا رہا لوگوں سے، بھی 4 گواہ لے آؤ، کب میں نے تمہارے ساتھ بدکاری کی ہے۔ اب ایک لڑکی ہے بیچاری، اس کے ساتھ کوئی ظالم اس کی عزت لوٹ لیتا ہے کسی ایسی جگہ میں پر وہ بندہ ہی نہیں ہوتا، وہ بیچاری 4 گواہ کہاں سے لائے؟ یعنی مطلب کہ اس قسم کے واقعات اس شخص نے کیے، اور اپنے مریدوں کو اس نے مطلب کہ عصمتیں لوٹیں ان کی۔ وہ بیچارے مرید تھے اور بڑے مروب تھے اس سے، اور ہمارا خلیفہ ہے، حضور صاحب کا بیٹا ہے، تو وہ خدمت کرنے کے لیے اس کے پاس آتی مطلب لڑکیاں یا لڑکے یا جو بھی ہے، تو یہ مس یوز کرتا ان کو۔ اور پھر بعد میں جب وہ کہتے کہ حضور ہمارے ساتھ آپ نے یہ اس قسم کا زیادتی کیوں کی ہے، وہ کہتے کہ میں نے کب کی ہے، 4 گواہ لکھے ہو۔ یعنی سورۃ نور کی وہ اس میں جو 4 گواہوں کا ذکر ہے اس کا وہ یہ کر لیا کرتا تھا۔ میں اسی سے میں چند باتیں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سامعین کرام غصہ نہ کیا کریں۔ میں بھی ایک دعوے کے ساتھ میدان میں کھڑا ہوں،
آپ لوگوں کو چاہیے کہ اگر سمجھتے ہیں کہ جھوٹے لوگ کسی بندے پر بھی اس میں جھوٹا الزام لگا سکتے ہیں حلف کے ساتھ، تو جناب میرے پر لگاؤ، میں دعوے دار ہوں موعود مسیح ہونے کا یا موعود ذکی غلام مسیح عظمہ ہونے کا، اور میرے متعلق لگاؤ الزام اور کتابیں چھاپو میرے آگے، میں کوئی غصہ نہیں کروں گا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو شخص بھی میرے پر جھوٹا اس قسم کا الزام، میں جانتا ہوں کہ اللہ نے میری حفاظت کی ہے، میں تو جانتا ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بطور ذکی غلام مسیح عظمہ مبعوث فرمانے والا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ 30 سال تک یہ تو میں تو لا علم زندگی گزاری، لیکن اللہ نے میری حفاظت فرمائی۔ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ کوئی پیسے دے کے، میرے رشتہ داروں میں سے میری اولاد ہے، مرزا بشیر الدین کی اولاد نے بھی الزام لگایا ہے مرزا بشیر الدین ماؤد پہ، میری اولاد ہے، اس کو پیسے دے کے لالچ دے کے تیار کرو، میرے رشتہ داروں میں سے کسی کو تیار کرو، ان کو پیسے دو، بڑے پیسے ہیں آپ لوگوں کے پاس، کیونکہ آپ تو پیسوں والی جماعت ہیں، اربوں ڈالر آپ کا چندوں کے طور پر آپ نے لوگوں سے لوٹا ہوا ہے، دے کے تیار کرو۔ اور پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جو جھوٹا الزام مجھ پر لگائے گا تو میں ممبر رسول سم پر کھڑے ہو کر حلف موقت باعزاب کے ساتھ اس کے جھوٹے الزام کو رد کروں گا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ 4 گواہ لے آؤ، میرے اس جو یہ الزام لگانے والا ہے اس کے مطلب کہ میں کہوں کہ بھی یہ جھوٹ بولتا ہے اور 4 گواہ لے آؤ، اگر 4 گواہ نہیں لاؤ گے تو جس سے مرزا بشیر الدین محمود کہتا تھا پھر اس کا مطلب یہ الزام لگانا جھوٹ ہے۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد صاحب نے اس حوالے سے بھی ایک زبردست فتویٰ اپنی زندگی میں دیا ہوا ہے، اور ہم احمدیوں کو چاہیے کہ آسم کے بعد ہمارے لیے مرزا غلام صاحب کا وجود مقدم ہے، روحانی وجود مقدم ہے، آپ کی فرمودات مقدم ہیں۔ اگر انہوں نے کوئی اس قسم کا حوالہ دے دیا ہو، فتویٰ دے دیا ہو، تو ہمیں چاہیے کہ اگر کسی انسان پر اس قسم کا کوئی جھوٹا الزام لگاتا ہے یا سچا لگاتا ہے، اگر الزام وہ جھوٹا ہے تو جس پر الزام لگایا ہے وہ اس قسم کا مرزا غلام صاحب کا یہ جو فتویٰ فرمود ہے اس کے مطابق اس کو کال کرے، بلائے بھی ادھر آؤ، میں آپ کا رد کرتا ہوں، حلف موقت باعزاب کے ساتھ آپ کا الزام رد کرتا ہوں۔ 1 کو کرے، 2 کو کرے، 3 کو دے، اس کو بعد پھر چھوڑ دے، جو لگاتے رہے پھر، مطلب کہ ہر الزام پر یہ کہہ دینا کہ 4 گواہ لے آئیں، یہ تو سب جھوٹا ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام جو ہیں وہ فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے الحکم 24 مارچ 1902، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مبالغہ صرف ایسے شخصوں سے ہوتا ہے جو اپنے قول کی قطع اور یقین پر بنا رکھ کر کسی دوسرے کو مفتی اور زانی قرار دیتے ہیں۔ مطلب کہ یعنی اگر کوئی بندہ میرے پر مثلا کوئی جھوٹا الزام لگاتا ہے، میں جانتا ہوں وہ جھوٹ بول رہا ہے مجھ پر اور مجھ پر زنا کا الزام لگا رہا ہے جھوٹا، تو میرے پر فرض ہے کہ میں اس کو مبالغہ کے لیے بلاؤں کہ آؤ، حلف موقت باعزاب کے ساتھ مجھ پر پھر الزام لگاؤ اور میں آپ کے جھوٹے الزام کو حلف موقت باعزاب کے ساتھ رد کرتا ہوں، تو اللہ فیصلہ کر دے گا۔ تو وہاں پر مرزا غلام صاحب نے نہیں کہا کہ 4 گواہ الزام لگانے والوں سے کہو کہ 4 گواہ لے کے آؤ۔ دوسرا حوالہ اس میں ہے حضور صاحب کا، یہ بھی الحکم 24 مارچ 1902 میں یہ عبارت ہے حضور صاحب کی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں دوم اس ظالم کے ساتھ جو بیجا تہمت کسی پر لگا کر اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، مثلا مستورہ عورت کو کہتا ہے کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ عورت زانیہ ہے کیونکہ میں نے بچشم خود اس کو زنا کرتے دیکھا ہے، یا مثلا ایک شخص کو کہتا ہے کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ شراب خور ہے کیونکہ بچشم خود اسے شراب پیتے دیکھا ہے، تو اس حالت میں بھی مبالغہ جائز ہے کیونکہ اس جگہ کوئی اتحادی اختلاف نہیں، کیونکہ ایک شخص اپنی یقین اور روایت کی بنا رکھ کر ایک مومن بھائی کو ذلت پہنچانا چاہتا ہے۔ تو بشیر الدین محمود نے جتنے بھی ان پر اس پر الزام لگے تھے، کیوں نہیں مبالغہ کیے ان کے لوگوں کے ساتھ، سینکڑوں کے ساتھ نہ کرتا، لیکن کم از کم 1 2 3 جو الزام تھے پہلے ابتدائی، ان کے ساتھ مبالغہ ضرور کرتا، ان کو بلاتا کہ تم جھوٹے ہو۔ لیکن اس نے کسی ایک انسان کے ساتھ بھی مبالغہ نہیں اس حوالے سے کیا، ہمیشہ 4 گواہ کا مطالبہ کرتا رہا۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ کسی لڑکے یا کسی لڑکی کے ساتھ کوئی بندہ ظالم اس قسم کا زیادتی کرتا ہے اور تنہائی میں کرتا ہے کہ جب وہ اس کے پاس کوئی اور نہیں ہوتا، ظاہر ہے کہ اس قسم کے مجرم جو ہوتے ہیں مطلب کہ علیحدگی میں جب اکیلے ہوتے ہیں اس قسم کی مطلب کہ جرم کرتے ہیں، تو وہاں پر وہ بیچارہ جس کی عزت لٹ جائے، جس پر ظلم ہو جائے، وہ کہاں سے 4 گواہ لاتا پھر؟ تو اس کو چاہیے تھا کہ اگر باقی یہ نارمل بندہ صحیح شریف آدمی نیک آدمی ہوتا تو 4 گواہوں کا مطالبے نہ کرتا، بلکہ مرزا غلام صاحب کی ان فرمودات کی روشنی میں مبالغے کی دعوت دیتا۔ تیسرا حوالہ سن لیجئے، یہ تبلیغ رسالت جلد 2 صفحہ 2 پر یہ الفاظ ہیں حضور صاحب کے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو اسی قسم کی بات ہے جیسے کوئی کسی کی نسبت یہ کہے کہ میں نے اسے بچشمے خود زنا کرتے دیکھا ہے یا بچشمے خود شراب پیتے دیکھا ہے. اگر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اگر میں اس بے بنیاد و افطرا کے لیے مبالغہ نہ کرتا تو اور کیا کرتا. اب خود دیکھیں کہ مطلب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی الزام لگاتا ہے کسی انسان پر، تو وہ اگر الزام لگانے والا جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا الزام لگا رہا ہے، تو جس پر لگایا جاتا ہے اس پر فرض بنتا ہے کہ اس الزام لگانے والوں کے ساتھ مبالغہ کرے اور مبالغہ کے لیے بلائے، تو فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دے گا. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں سامعین کرام، کوئی لوگ پاگل نہیں ہوتے یا ان کا دماغ خراب نہیں ہوتے کہ ایسے ہی لوگوں پر جھوٹے الزام لگانا شروع کر دیں. اور لگانے والے بھی کون ہوں؟ خاص اور خاص مرید ہوں، اس کی اولاد ہو بندے کی جس پر وہ الزام لگ رہے ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو پاگل بھی اس قسم کے جھوٹے حلف نہیں اٹھا سکتا، الزام نہیں لگا سکتا. تو اب سوال یہ ہے سامعین کرام کہ جن لوگوں نے خلیفہ ثانی پر بدکاری کے چشمدید الزامات لگائے تھے، تو خلیفہ صاحب نے ان الزام کنندگان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ بالا فتویٰ کے مطابق مبالغہ کیوں نہ کیا، اور وہ بار بار ان سے 4 گواہوں کا مطالبہ کیوں کرتے رہے، حالانکہ قرآن پاک اور اس کی صورت نور کو ہم سب سے زیادہ حضرت امام مہدی و مسیح موسم حضرت مرزا غلام احمد اسلم زیادہ جانتے تھے. انہوں نے اپنے فتویٰ میں یہ کیوں نہ کہا کہ میں الزام عائد کرنے والے سے پہلے 4 گواہ پیش کرنے کا مطالبہ کروں گا. میں یہاں یہ ضمن عرض کر دیتا ہوں کہ خاکسار کا مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلم موت سے اختلاف ہے. میرا ان کے کردار سے کوئی سروکار نہیں، اور نہ ہی میں ذاتی طور پر ان پر کوئی الزام لگاتا ہوں، کیونکہ میں تو جب اس کی اللہ نے شہر قطع کی تھی 10 مارچ 1954 کو، غالباً میں اسی دن صبح میں تو پیدا ہوا تھا. تو یہ جو سارے الزام ہیں اس پر، یہ تو میں تو کہہ ہی نہیں سکتا بھی اس نے یہ جرائم کیے تھے. ہاں، جن کے ساتھ زیادتیاں ہوں لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ، انہوں نے پھر الزام لگائے، اور وہ خاص اس کے مرید تھے، اور کتابیں چھپیں، اور آن دی ریکارڈ یہ سب باتیں ہیں. میں نے نہیں کتابوں میں چھاپی، لوگوں نے چھاپی ہیں، اور مظلوم تھے وہ لوگ بیچارے، ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، اس شخص نے کی. اور پھر ساری زندگی 4 گواہوں کا یہ مطالبہ کرتا رہا ان سے کہ 4 گواہ لے آؤ، اگر نہیں لاتے تھے تو میں سچا ہوں. یہ جھوٹا آدمی تھا. لیکن سامعین کرام، اگر کوئی شخص خلافت کی گدی پر بیٹھ کر آئے دن اپنے مریدوں کی عزتوں سے کھیلے، جب مرید اسے کہیں کہ حضور آپ نے ہمارے ساتھ یہ بدکاری کیوں کی ہے، تو وہ جواباً کہے کہ میں نے بدکاری کب کی ہے. مرید تو اس پر موقت بعذاب حلف اٹھا کر بدکاری کا الزام لگائیں، لیکن وہ آگے سے 4 گواہوں کا ڈرامہ رچاتے رہیں. تو ایسے شخص کا مسلم موت ہونا تو درکنار، اس کے جھوٹے اور بدکار ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اگر کسی برین واشڈ احمدی کو ان واقعات میں کوئی شک اور شبہ ہو تو وہ اپنا شک دور کرنے کے لیے ان کتابوں کو پڑھ لیں. میں ان کتابوں کا بھی ذکر کرنے لگا ہوں. بعض لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں نے ذکر کیوں کرتا ہوں؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ کتابیں میں نے نہیں لکھیں، مرزا بشیر الدین محمود کے خاص اور خاص مریدوں نے لکھی ہوئی ہیں. ان میں بعض مربی ہیں، بعض اس کے قریبی لوگ ہیں، انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. تو آپ ناراض ہوتے ہو، میرے متعلق لکھو، پھر تم میرے متعلق بھی لکھو، جھوٹے الزام لگاؤ مجھ پر بھی. میں دعوے دار ہوں مسلم موت ہونے کا، یہ بشیر الدین محمود بھی دعوے دار تھا. اس میں تکلیف کیا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ کتابیں اس طرح ہیں، بڑی کتابیں ہیں، لیکن میں 4 کا یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں. ربا کا مذہبی آمر، ملک راحت برادر خرد ملک عبد الرحمن صاحب، خادم میں مولف احمدیہ پاکٹ بک. یہ بڑے ایسے لوگ تھے، قریبی لوگ ہیں. کہ ملک عبد الرحمن خادم کو کون نہیں جانتا جماعت میں؟ وہ پاکٹ بک کے وہ مصنف ہیں، اس کا چھوٹا بھائی ہے یہ. اور اس کا والد غالباً کا امیر تھا گجرات کا، ساری زندگی رہا. دوسری کتاب ہے تاریخ معمودیت کے پوشیدہ اوراق. یہ اس کا لکھنے والا مظہر الدین ملتانی ہے. یہ فخر الدین صاحب ملتانی کے بیٹے ہیں. اس کو بھی مار دیا اس شخص نے، صرف اسی وجہ سے کہ اس نے اس سے کہ اس قسم کی بات کا انہوں نے قادیان میں ذکر کر دیا، تو اس کو مروا دیا. تیسرا ہے شہر صدوم. اس کا جو مؤلف ہے شفیق مرزا صاحب، وہ فوت ہو گئے ہیں غالباً 2018 میں. یہ سابق مبلغ جماعتی احمدیہ ہے، بڑا زبردست رائٹر بھی تھا.
تو یار مطلب اس قسم کے لوگ پاگل تو نہیں تھے انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں. چوتھی کتاب ربقہ راسپوٹین، اس کا مؤلف جو ہے چودھری غلام رسول صاحب نمبر 35 ہے. ان کا قلمی نام رفیق طاہر سے یہ انہوں نے کتاب لکھی ہے. آج کل پتہ نہیں زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندگی دے اگر زندہ ہیں تو. بہرحال انہوں بھی حق کی خاطر، سچائی کی خاطر، یہ بھی مرزا بشیر الدین محمود کے دیوانے تھے، عاشق تھے. ان کی کہانی پڑھیں، یوٹیوب پہ ان کے متعلق ان کی اپنی کیسٹیں ہیں. انہوں نے ساری کہانی اپنی بتائی کہ میں کس طریقے سے اندھا اعتقاد رکھتا تھا بشیر الدین محمود کے متعلق. اور اس نے مار کھائی. پھر پارٹیشن کے بعد بھی ادھر سے یہ پتہ نہیں کسی چک کے رہنے والا تھا، چلا گیا قادیان کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے قادیان کی. وہاں پہ پکڑا گیا، بڑی تھانوں میں بڑی مشکل سے جان چھوٹی. بہرحال یہ کتابیں ہیں، ان کو پڑھو اور مطلب کہ غصہ نہیں کرنا، یہ حقائق ہے. یہ بندہ حلفاً مسلم موعود ہونے کا دعوے دار تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے دعوے کے 10 سال بعد 10 مارچ 1954 کو مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد اس کے مسلح گارڈ تھے ان کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس مفتری جو یہ اللہ تھا اس کی اللہ نے شہر کو قطع کیا اور اس کو نشان عبرت بنا دیا. تو آپ غصہ نہ کیا کریں ان کتابوں کا. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ جھوٹے الزام بھی اس قسم کے لگائے جا سکتے ہیں، جھوٹی کتابیں بھی لکھی جا سکتی ہیں، تو میرے متعلق لگاؤ الزام پہلے اور پھر کتابیں بھی لکھو. میں کوئی غصہ نہیں کروں گا اور میں انشاءاللہ تعالیٰ رد کرتا ہوں کوئی بھی جو بھی لگائے گا مجھ پر الزام. میں حلف موقع بعذاب کے ساتھ اس کو رد کروں گا. میں نہیں یہ کہوں گا کہ 4 گواہ لے آؤ. یہ سب جال سازی ہے اس بندے کی. اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی اولاد جو تھی اس نے بھی اس پر جھوٹے الزام لگائے. میں ان کتابیں ہیں یہ جو ان کے میں حوالے تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں، باقی تفصیل میں چھوڑتا ہوں. مثال کے طور پر مرزا حنیف احمد فوت ہو چکے ہیں. ان کا اپنا بیٹا سکر وہ بیان دیتا ہے کہ میرا والد بد کردار انسان ہے اور جھوٹا آدمی ہے، دنیا دار ہے. اس کا حوالہ جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، ربقہ راسپوٹین جو کتاب ہے اس کے 43 اور 44 صفحہ پر. شہر صدوم میں بھی یہ واقع ہیں اور بہت ہر کتاب میں مطلب کہ واقعہ لکھا گیا ہے مرزا حنیف کا بھی. ان کی بیٹی امت الرشید بنت مرزا محمود احمد ان کا بھی واقعہ ہے، وہ بھی بیان دیتی ہے. اس کا ربقہ راسپوٹین صفحہ نمبر 39 پہ اس کا ذکر ملتا ہے. یعنی جب ایک بیٹا بھی اپنے باپ کے متعلق قسم کا بدکاری کا الزام لگائے اور بیٹی لگائے تو یار ہوش کے ناخن لو احمدی ہو کہ یہ اولاد تھی اس کی. کوئی اولاد جھوٹا الزام اپنے باپ پہ لگا سکتی ہے؟ ممکن نہیں ہے. بلکہ اولادیں تو اکثر یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے وہ اولاد میں اگر ایسا کام کو کرے گی اولاد وہ بھی نالائق ہوگی. میں سمجھتا ہوں نیک اولاد تو کبھی بھی اپنے والد پر اگر کوئی الزام ہوگا یا ان کا والد غلط ہوگا تو وہ اس کی پردہ دری نہیں کرے گی، صاف کہے گی کہ ہمارا والد غلط ہے. لیکن اکثر عام طور پہ ماحول معاشرے میں ہوتا ہے کہ اولادیں اپنے ماں باپ پر اگر کوئی الزام لگاتا ہے، کوئی بندہ سچا لگاتا ہے جھوٹا لگاتا ہے، بہرحال وہ اپنے ماں باپ کی وہ پردہ پوشی کرتی ہیں، اولاد کرتے ہیں، اگرچہ بعض کا جھوٹ ہی ہوتا ہے. لیکن یہ تو دعوے دار تھا مسلم موعود کا ہونے کا، یہ خلیفہ ثانی بنا ہوا تھا اور یہ اس کی اولاد ہے. تو انہوں نے یہ الزام لگائے. یہ جو ابھی میں نے حوالے آپ لوگوں کو بتائے ہیں وہاں پہ ان کتابوں سے پڑھ کر دیکھیں اور پھر اپنی آنکھیں کھولیں اور غصہ نہ کریں ان باتوں کا. علاوہ اس کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے کئی شادیاں کی. ہر ٹائم یہ چار شادیاں ان کی رہتی تھی. کوئی بیوی فوت ہوتی تھی فوراً ہی نہ کوئی اپنا ایسے بیان دیتا تھا، ایسا چکر جاتا تھا، وہ پھر نئی شادی کر لیتا تھا. یعنی بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ شادیوں کرنے کے حوالے سے 3 کو 4 کرنے والا ضرور تھا یہ. تو بہرحال یہ الگ بات ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں ان کی جو ہمزلفہ تھا وہ ڈاکٹر عبداللطیف تھا، بڑا زبردست ڈاکٹر تھا. پارٹیشن کے بعد وہ بھی ادھر آ گیا اور پھر کراچی میں اس نے آخری ایام اپنے گزارے. اس کی بڑی زبردست پریکٹس ہوا کرتی تھی. اس کی جو بیوی تھی یہ مرزا بشیر الدین محمود کی سسٹر ان لا تھی، یعنی مرزا ناصر احمد کی سکی خالہ تھی. اس نے بھی اپنے اس بہنوئی پر مرزا بشیر الدین محمود احمد جو دعوے دار تھا مسلم موعود ہونے کا، خلیفہ ثانی ہونے کا یا ایت استخلاف کے مطابق اپنا آپ کو سمجھا تھا کہ میں ہوں خلیفہ ہوں، اس پر اس نے بھی الزام لگایا. میں اس کا چاہتا ہوں کہ آپ کو میں پڑھ دوں اس کا جو اسٹیٹمنٹ ہے. جھوٹا اسٹیٹمنٹ کوئی نہیں لکھتا. اس قسم کے بیان کو جھوٹا پاگل بھی نہیں دیتا. جا کے کہ کسی انسان کی سسٹر ان لا جھوٹا الزام لگا دے اپنے بہنوئی پر. وہ لکھتی ہے بیگم صاحبہ ڈاکٹر عبداللطیف کا حلفیہ بیان. یہ تاریخ محمودیت صفحہ 33 پر ان کا الفاظ پڑھے جا سکتے ہیں. وہ لکھتی ہے
مرزا محمود احمد خلیفہ ربوہ بد چلن زناکار انسان ہے، زناکار انسان ہیں۔ میں نے ان کو خود زنا کرتے ہوئے دیکھا اور میں اپنے دونوں بیٹوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر موقت بعذاب حلف اٹھاتی ہوں۔ اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں، میں تم سے کہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی بھی اس عاجز کے متعلق کوئی اس قسم کا جھوٹا الزام حلف موقت بعذاب کے ساتھ اپنے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر میرے پر کوئی لگا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، پاگل بھی نہیں لگائے گا یہ الزام۔ چھ جگہ کوئی جھوٹا الزام حلف موقت بعذاب اپنے اولاد پہ، اپنے لڑکوں کے ہاتھ پر سر پہ ہاتھ رکھ کے کوئی الزام لگائے۔ یقین یہ سچے ہیں۔ ان لوگوں نے، اس مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اپنی سسٹر ان لا کے ساتھ بھی زیادتی کر لی، تبھی وہ بیان دے رہی ہے نا۔ تو اس قسم کے بندوں کے متعلق بھی صورت جو نور کی آیت نمبر 56 ہے، اس میں جس خلفاء کا اللہ نے وعدہ فرمایا عاصم سے، تو اس میں تو نیک اور جو مومن ہیں، نیک سالے لوگ، ان کے ساتھ وعدہ خلیفہ بنانے کا۔ اس قسم کے بدکاروں کے ساتھ تو خلیفہ بنانے کا وعدہ نہیں کیا اللہ نے، بلکہ ایون پہلے تو حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے بعد تو خلافت ہی نہیں ہے، اس قسم کی ثابت ہی نہیں ہوتی، اللہ نے وعدہ ہی نہیں کیا۔ یہ جھوٹے طور پر اپنے یہ بلائے کا عادیان جو ہے یہ خلافتیں بنا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ دیکھیں، عبداللطیف صاحب کی، ڈاکٹر عبداللطیف صاحب کی جو بیوی ہے، اس کو بیان دیکھیں۔ میں پھر چیلنج کرتا ہوں، اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں جیلیو، میں تمہاری ہمدردی کے واسطے یہ باتیں تم سے کر رہا ہوں۔ اگر تم سمجھتے ہو میں جھوٹ بولتا پھر رہا ہوں، یہ بشیر الدین محمود احمد نردوش تھا، یہ جھوٹے الزام تھے، تو پھر اپنے خلیفہ سے کہو مل جل کے سب میرے اولاد کو، میرے رشتہ داروں میں سے کسی کو پیسے دو، کروڑوں روپیہ دو، کیونکہ آپ کے پاس بڑے پیسے ہیں، اور جھوٹا الزام مجھ پر لگواؤ اور کتابیں چھپاؤ۔ میں پہلے بھی کہتا ہوں، اب بھی کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس قسم کا کوئی بھی جھوٹا الزام، مجھے پتہ ہے کہ اللہ نے میری حفاظت فرمائی ہے، اور اگر کوئی جھوٹا الزام مجھ پر لگائے گا تو میں حلف موقت بعذاب کے ساتھ ممبر رسول پر کھڑے ہو کر اس کا جھوٹا الزام رد کروں گا، اور نہیں کہوں گا کہ 4 گواہ لے آؤ، جس طرح بشیر الدین محمود ڈرامہ کرتا رہا ہے۔ یہ تو تھی ان کی سسٹر ان لا کا بیان۔ ایک اور بیان سن لیں، یہ شیخ بشیر احمد مصری کی شہادت ہے۔ وہ بیچارہ ان کا تھا، شیخ عبد الرحمن مصری کا یہ لڑکا تھا، حافظ قرآن تھا۔ آپ یاد رکھیں کہ قرآن کا جو حافظ ہوتا ہے وہ قرآن کی اہمیت کو یا جھوٹا قرآن اٹھانے کی سے وہ اچھی طرح آگاہ ہوتا ہے کہ اگر میں جھوٹا قرآن اٹھاؤں گا تو اس کی کیا پھر سزا اللہ مجھے دے گا۔ حافظ قرآن تو زیادہ جانتا ہے، عام لوگ تو چلو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں جانتے۔ بعض اوقات ہمارے ماحول معاشرے میں میں ضلع جنگ میں جانگلیاں وہ اٹھا لیتے ہیں، جھوٹے قرآن بھی اٹھا لیتے ہیں، لیکن وہ سب جانتے ہی نہیں جھوٹا قرآن اٹھانے کی کیا سزا ہے۔ لیکن ایک احمدی اور ہندوؤں سے جس کا باپ احمدی مسلمان ہوا تھا، اس کا بیٹا ہے اور حافظ قرآن ہے، وہ تو بڑا جانتا ہے قرآن کے متعلق کہ اگر میں جھوٹا قرآن اٹھا کر بیان دوں گا تو اللہ اس کی مجھے کیا سزا دے گا۔ وہ کہتا ہے، یہ ربہ کا راسپوٹین صفحہ 93 پہ ان کا یہ سٹیٹمنٹ ہے، اور بھی شہر صدوم میں بھی اکثر یہ کتابیں ہیں، ان میں ملتے ہیں بیان۔ وہ کہتا ہے، میں خدا بند تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر بیان کرتا ہوں کہ میں نے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو بچشم خود زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ شیخ بشیر احمد مصری۔ اے میرے مخالفو، اے جالیو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، بشیر الدین محمود احمد کو ایک نیک انسان بھی تم ثابت نہیں کر سکتے، چاہے جا کے تم اس کو مسلم ہو ثابت کرو، وہ تو بد کردار انسان تھا۔ اور یہ حافظ قرآن شخص ہے جو الزام لگا رہا ہے بچشم خود، وہ کہتا ہے میں زنا کرتے دیکھا۔ اگلا ایک بیان پڑھ لیں، وہ بھی اس کے متعلق ہے، یہ محمد عبداللہ احمدی کا بیان ہے، یہ ربہ کا راسپوٹین صفحہ 79 پہ ہے، پڑھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ گھبرائیں نہ، پڑھیں ان کو۔ انصاف کا، دیانتداری کا تقاضا ہے کہ جیسے بھی یہ بیان ہیں ان کو تقوی کے ساتھ پڑھیں، پھر غور کریں کہ ایسے جھوٹے بیان حلف موقت بعذاب کے کوئی انسان کسی انسان پر لگا سکتا ہے۔ اور پھر میں یہ عاجز میدان میں کھڑا ہے ایز اے ماؤ ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کے دعوے کے ساتھ، وہ کہہ رہا ہے بار بار آپ کو بھی لاؤ جھوٹا الزام اگر لگ سکتا ہے کسی انسان پر تو مجھ پر لگا کے دیکھو اور کتابیں لکھو میرے متعلق۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ایک بندہ بھی نہیں ملے گا جو اس عاجز پر جھوٹا الزام لگائے گا، کیونکہ اللہ نے میری حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ کو پتہ تھا، مجھے نہیں پتا تھا اللہ نے کہاں کیا کام لینا ہے مجھ سے، تو اس نے لاشعوری زندگی جو میں پہلے گزاری ہے اس میں اللہ نے میری حفاظت فرمائی ہے۔ یہ محمد عبداللہ احمدی کا بیان سن لیں۔
وہ لکھتے ہیں کہ مصری عبد الرحمن صاحب کے بڑے لڑکے حافظ بشیر احمد نے میرے سامنے ہاتھ میں قرآن شریف لے کر یہ لفظ کہے، خدا تعالیٰ مجھے پارا پارا کر دے اگر میں جھوٹ بولتا ہوں کہ موجودہ خلیفہ صاحب یعنی خلیفہ ثانی نے میرے ساتھ بدفعلی کی ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر یہ واقعہ لکھ رہا ہوں، بقل میں خود محمد عبداللہ احمدی صاحب۔ میں مرزا مسعود سے بھی کہتا ہوں اس خطبہ جمعہ میں، جناب یہ جو آپ کے نانا پر یہ الزام ہیں شیخ بشیر احمد مصری صاحب کے، آپ اگر سمجھتے ہیں آپ حق پر ہیں، یہ بندہ واقعی مسلم موت تھا، آپ کا نانا تھا، آپ کی خلافت باقی خلافت علی منہج نبوت ایت استخلاف کے مطابق ہے، تو آپ کو میں کہتا ہوں کہ چیلنج دیتا ہوں کہ آئیں میرے متعلق اس قسم کا، پیسے آپ کے پاس بہت ہیں، کوئی خریدیں میری اولاد میں سے، میرے رشتہ داروں میں سے، اور میرے ڈاور میں جائیں، وہاں پہ کسی لوگوں کو پیسہ دیں نا دے کے، اور ان سے جو اس کا جھوٹا الزام میرے متعلق لگوا کے دکھائیں، کوئی الزام لگائیں، میں انشاءاللہ ممبر رسول وسلم پر کھڑا ہو کر اس قسم کے جھوٹے الزام کو رد کروں گا، حلف موقت بعذاب کے ساتھ۔ میں نہیں مرزا مسعود صاحب یہ کہوں گا کہ 4 گواہ لے آؤ، جس طرح تیرے نانے نے ساری زندگی یہ ڈرامہ کیا ہے، 4 گواہوں کا۔ ابھی بھی تمہیں مرزا مسعود سب سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ تو آ چکی ہے آپ کو، لیکن یہ جو آپ نے اتنا بڑا محل بنایا ہوا ہے مطلب کہ اپنا انہوں نے ایک مذہبی اقدار کا یا جن کو قبضہ کیا ہوا ہے، تو یہ چھوڑنا تو آپ کے لیے مشکل ہے۔ لیکن جب کسی انسان کو ہدایت دینا چاہتا ہے یا کسی انسان میں اللہ تعالیٰ تقویٰ پیدا فرما دیتا ہے تو یہ چیزیں پھر چھوڑنے کو مشکل نہیں ہوتی۔ کسی شاعر کا یہ شعر ہے بڑا خوبصورت، جس تخت حکومت پہ خدا یاد نہ آئے، ناداں اس تخت حکومت سے اتر جا۔ آپ کو جو تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں مرزا مسعود، جھوٹا تخت ہے، تو یہ تو آپ کا نانا بھی غلط، آپ کے مامے ہیں سارے وہ بھی غلط تھے، مرزا طاہر احمد غلط، مرزا ناصر یہ جو کہتے تھے ہم خلیفے ہیں، سب کوئی خلیفے نہیں ہو، تم تو بلائے قادیان ہو، تم تو وہ جو دمشقی بلا تھی، انبی جو لوگ تھے جنہوں نے عاصم کی اولاد کو میدان کربلا میں ذبح کر دیا تھا سب کو، یہ تم تو ان کے وسیل ہو سارے۔ مرزا غلام سم پر الہام نازل ہوا تھا اسی طرح کا کہ اخرجو منہ الجزید یوم، یعنی قادیان میں یزیدی طبع لوگ پیدا کیے گئے ہیں۔ تو بہر اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، سمجھ دے۔ تو اس قسم کی جو باتیں ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تم حق پر ہو، تو اس عاجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اس قسم کے جھوٹے الزام اگر لگ سکتے ہوں کسی پر، دعوے دار پر، تو مجھ پر لگاؤ پھر۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں 17-18 سال کا دعویٰ میرا اوپن ہے جماعت احمدیہ میں، کسی ایک جیل کو بھی ضرورت نہیں ہوئی کہ میرے پر اس قسم کا الزام لگا کے دکھائے۔ اور وہ لوگ جو جن کے اندر یہ بت کے طور پر مرزا بشیر الدین محمود بیٹھا ہوا، ان سے میں کہتا ہوں زیادہ خاص کر کہ لاؤ آپ بہت، جب میں کتابوں کا ذکر کرتا ہوں آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس قسم کے، جی گندے الزام ہیں حضور پر لگا دیے لوگوں نے، مخالفوں نے لگائے تھے جناب اس موجودہ شخص جو دعوے دار ہے عبدالغفار جنبیس پر بھی لگا کر دیکھو، آپ نہیں لگا سکو گے، کوئی انسان بھی جھوٹا الزام مجھ پر نہیں لگائے گا، کیونکہ اس نے مرنا ہے، وہ جانتا ہے، میں کیوں لگوں اس پر۔ یہ سب جو الزامات ہیں سچے ہیں۔ تو اس کے بعد میں سامعین کرام آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور کی آیت 56 میں صرف نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ ان کو خلیفہ بنانے کا وعدہ فرمایا ہوا ہے، یہ خلاصہ ہے آخر پہ میں بتا رہا ہوں، نہ کہ ان بد کردار لوگوں کے ساتھ جو قدم قدم پر لوگوں کی عزتیں لوٹتے پھرے، ان کے ساتھ یہ ایسی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ انبیاء کی 19 نمبر آیت میں فرماتا ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، بلکہ ہم تو حق کو اٹھا کر باطل پر دے مارتے ہیں اور وہ اس کا بھیجا توڑ دیتا ہے، اس کو کچل ڈالتا ہے اور اچانک وہ زائل ہو جاتا ہے، یعنی جھوٹ جو ہوتا ہے، اور تم پر ہلاکت ہو اس سبب سے جو تم باتیں بناتے ہو۔
تو میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بشیر الدین محمود کا اللہ تعالیٰ نے جھوٹے دعوے کا کس طرح پول کھولا ہے. یہ سورت انبیاء کی آیت نمبر 19 کا یہ مضمون یہاں پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے کہ اللہ نے اس کی کذبیانیاں اور اس کے جھوٹوں کی وجہ سے اور اس کی بدکاریوں کی وجہ سے حق کو، اس عاجز کی سچائی کو اس جھوٹے شخص کے سر پر دے مارا. اور تم اس کی مردہ انسان کو زندہ نہیں کر سکتے میرے آگے، نہ میرے بعد بھی قیامت تک یہ لوگ، تم لوگ یہ جو جماعت احمدیہ قبرستان کے لوگ ہیں، کوئی ان کو زندہ نہیں کر سکتا. اب انشاءاللہ تعالیٰ میرے بعد بھی یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ مر چکا ہے، اس کا جھوٹ مر چکا ہے. سامعین کرام، آخر پہ میں حضور صاحب کے جو مفتری اللہ لوگ ہوتے ہیں ان کے حوالہ سے ان کے متعلق جو آپ نے چند اشعار فرمائے ہوئے ہیں وہ پڑھ کے میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. حضور علیہ السلام فرماتی ہیں، لعنت ہے مفتری پر خدا کی کتاب میں، عزت نہیں ہے ذرہ بھی اس کی جناب میں. توریت میں بھی نیز کلام مجید میں لکھا گیا ہے رنگ و وعید شدید میں. کوئی اگر خدا پر کرے کچھ بھی افطرا، کوئی اگر خدا پر کرے کچھ بھی افطرا، ہوگا وہ قتل ہے یہی اس جرم کی سزا. بشیر الدین محمود احمد صاحب پر بھی 10 مارچ 1954 کو اللہ نے پھر اس کو پکڑا. یہ مفتری اللہ تھا اور ایک بدکردار انسان تھا. قدم قدم پر اس نے اپنے مریدوں کی عزتیں لوٹی. اور معصوم بیچارے وہ مرید عقیدت میں فنا بیچارے جب الزام لگاتے تھے بھی حضور آپ نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کیوں کی ہے، میں نے آپ کے ساتھ کب زیادتی کی ہے، چارگواہ لے کے اور میں نے کی ہے. یہ جھوٹا آدمی تھا. تو حضور اسام نے یہ شعر فرمائے ہیں، اس میں انہی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو 10 مارچ 1954 کو مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد، اس کے مسلح باڈی گارڈ تھے اس کے ساتھ، ان کے ہوتے ہوئے اللہ نے اس کی شہر قطع کی اور اس کی عبرت کا نشان بنایا. ابھی بھی تک تم یہ مطلب کہ میں جماعت احمدیہ قبرستان کے جو لوگ ہیں ابھی بھی وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اپنے دماغ کھولو، اپنے دل کھولو. اگر آپ سمجھتے ہو نعوذ باللہ من ذالک میں جھوٹا ہوں، یہ جھوٹے حوالے ہیں، ان کی تحقیق کرو. اور میں جھوٹے حوالے پڑھتا پھر رہا ہوں، تو اس عاجز کو اگر میں جھوٹا ہوں تو اس جھوٹے کو، اس کے جھوٹ کو گر پہنچانے کے لیے آپ کیوں نہیں میدان میں نکلتے؟ اپنے مولیوں کو کیوں نہیں نکالتے؟ اپنے نام نہاد جو خلیفہ بنا پھرتا ہے اس کو کیوں نہیں کہتے کہ حضور اگر عبدالغفار جمبا یہ سارے اپنے پاس سے بیان گھڑ کے بنا رہا ہے، جھوٹے الزام لگا رہا ہے ہمارے پیارے مسلم موعود بشیر الدین محمود کے متعلق، تو اس جھوٹے کو یعنی عبدالغفار کو نعوذ باللہ جھوٹے کو گھر کیوں نہیں پہنچاتے؟ کیل جا کر اس جھوٹے کو نعوذ باللہ اس کے گھر پہنچایا جائے. تو میں تو آپ لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں، لیکن میں جھوٹ نہیں بولتا، یہ سب سچی باتیں ہیں. اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اولم وآخرم وظاہرم وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.
اذکروا اللہ یذکرکم ودعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.